سورۃ الحج آیت نمبر 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمُ النَّارَ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں مشرکین اور ان کے شرک کی مذمت ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے غیر اللہ کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں، اللہ کے برابر درجہ دیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اللہ کی پرستش کرنی چاہیے، ایسے ہی یہ لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں۔ اور ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے اس شرک کی؟ ان کے پاس صرف ایک ہی دلیل ہے، قد وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم نے اپنے بڑوں کو یوں ہی کرتے دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ مشرکین کے پاس اس شرک پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی دلیل ہے ہی نہیں، نہ اللہ نے اتاری، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، ان کے پاس سوائے جہالت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ان کی بری حرکات میں سے ایک بہت ہی بری حرکت یہ ہے کہ ان کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو ان کے چہرے سے ناگواری کے اثرات بالکل عیاں ہوتے ہیں، واضح ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے تو اس کے کلام سے کیسے محبت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے اور اس کے کلام کو اس کا کلام نہیں مانتے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر اتنا غصہ ہوتا ہے جب ہمارے کلام کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، ان کا بس چلے تو فوراً حملہ کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے انجام بد کا تذکرہ فرمایا کہ ان کے لیے اللہ کا وعدہ وہ جہنم اور جہنم کی آگ کا ہے۔ جب انہیں اللہ کی پرواہ نہیں ہے تو اللہ کو بھی ان کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ہم نے جہنم اور جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، یہ ہمارا وعدہ ہے ان کے لیے۔ الم تعلم، کیا آپ جانتے نہیں، ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔
ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ سارا کا سارا کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، سب کچھ لوح محفوظ کے اندر موجود ہے اور محفوظ ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ پر آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، ما ان کی، لم ينزل به سلطانہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کوئی دلیل نہیں اتاری، وما لیس لہم بھی علم، اور نہ ہی ان کے پاس اس پر کوئی علم ہے، وما للظالمین من نصیر، اور ظالموں کے لیے کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں ہماری آیات واضح، تعرف، تو آپ پہچانیں گے، محسوس کریں گے، فی وجوہ الذین کفروا، ان لوگوں کے چہروں کے اندر جنہوں نے کفر کیا ہے، المنکر، ناگواری، یکادون، قریب ہے، یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، یہ حملہ کر دیں ان لوگوں پر جو ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، افانبئکم بشر من ذالکم، کیا میں تمہیں اس سے بھی بری خبر بتلاؤں؟ وہ کیا ہے؟ النار، آگ ہے، وعدہ اللہ الذین کفروا، جس کا اللہ نے کافروں کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے، وبئس المصیر، اور بہت ہی بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کی۔ دیکھیے، دنیا کے اندر جو لوگ بھی کسی بھی رنگ میں، کسی بھی شکل میں شرک کرتے ہیں، شیطان انہیں اس پر مطمئن کر کے رکھتا ہے۔ اگر ایک کافر اپنے کفر پر مطمئن نہ ہو تو وہ کفر پر پکا رہے گا؟ چھوڑ دے گا۔ ایک مشرک اگر اپنے شرک پر مطمئن نہ ہو تو وہ شرک کیوں کرے گا؟ توبہ کر لے گا، چھوڑ دے گا۔ لیکن شیطان نے اس طریقے سے ان کو مطمئن کر رکھا ہے، ان کے برے اعمال کو ایسے مزین کر کے دکھاتا ہے اور ایسے سے دلائل ان کے سامنے ان کو سمجھاتا ہے، ان کو پڑھاتا ہے کہ ساری زندگی شرک کرتے رہے، پھر اس کے بعد ان کی نسلیں شرک کرتی رہی، ان کے نسل در نسل مشرک، پھر مشرک، پھر مشرک، کتنی نسلیں گزر گئی، لیکن کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی جو ایک عام سے مسلمان چھوٹے سے بچے کو بھی سمجھ آ جاتی۔ دیکھو، دنیاوی لحاظ سے جو مشرک ہیں ہمارے سامنے ہیں، بے شمار مشرک ہیں۔ ہم صرف ہندو کی مثال لے لیتے ہیں۔ اب ہندو کے اندر کیا ڈاکٹر نہیں ہے؟ کیا انجینئر نہیں ہے؟ سائنسدان نہیں ہے؟ سب کچھ ہیں۔ دنیاوی لحاظ سے تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے تعلیم یافتہ ہیں، بڑے فلاسفر ہیں، لیکن ایک ان پڑھ اور جاہل ہندو ہو یا سائنسدان ہندو ہو، انجینئر ہو یا ڈاکٹر ہو یا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو یا ان پڑھ ہو، دونوں کا عقیدہ ایک ہی ہے کہ ہمارا جو بھگوان ہے وہ یہ گائے ہے۔ اس بات پر دونوں متفق ہیں، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے۔ تو یہ جہالت کی انتہا ہے یا نہیں ہے کہ دنیاوی لحاظ سے تم اتنی ترقی کر گئے ہو، یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک گائے وہ خدا کا درجہ لے لے، جو اتنی کمزور مخلوق ہے، جو یہ نہیں بتا سکتی کہ مجھے پانی چاہیے، مجھے چارہ چاہیے، مجھے کھل چاہیے، میرے پیٹ میں درد ہے، یہاں تک کہ اگر اس کو دھوپ پر باندھ دیا، دھوپ پر وہ تڑپ تڑپ کے مر تو سکتی ہے، اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو چھاؤں پر لے جائے، اتنی کمزور چیز۔ اور پھر وہ انسان کی خدمت کے لیے ہے، انسان اس سے خدمت لیتا ہے، اس کا دودھ نکالتا ہے، اس کا گوشت کھاتا ہے، اس کی کھال کو، اس کی ہڈیوں کو، اس کی گوبر تک کو استعمال کرتا ہے، جلانے کے اندر کام آتی ہے۔ یعنی کہ وہ تو ایک ایک چیز انسان کے کام آنے والی ہے، انسان کی خادم چیز تھی، اپنی خادم کو کیا بنا لیا؟ معبود کا درجہ دے دیا۔ اور اسی طریقے سے بے شمار ایسی ان کی مورتی ہیں جن کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، پھر ان کو بیچتے ہیں۔ بھئی یہ مورتی کتنے کے لیے ہے؟ اتنے لاکھ کے لیے، میں نے اتنے ہزار کے اندر میں نے خریدی ہے۔ خود خریدنے کے لیے گیا، خود اٹھا کر لے کے آیا، اس کے بعد گھر میں رکھی، اب اسے ڈرتا ہے
یہ ناراض نہ ہو جائے، اگر یہ ناراض ہوگی میرا بیڑا غرق کر دے گی۔ یعنی اپنے ہاتھ سے چیز بنا کر اس سے ڈرنا، اس سے بڑی جہالت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر ایک گائے ہے، اس کا پیشاب ناپاک ہے، اس کو مقدس سمجھنا، اس کو پاک سمجھنا، اور اس کو استعمال کرنا خود جسم کے اوپر لگانا یا اس کو پینا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے ان پر کہ نہیں ہے؟ کیا ایک مسلمان کا چھوٹا سا بچہ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ان ہندوؤں سے پوچھو، ان کے پاس ہزاروں دلائل ہوں گے، اگر اس پر مطمئن نہ ہوتے، ان کے پاس دلائل نہ ہوتے تو وہ کیسے یہ کام کر سکتے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑی دلیل ان کے پاس کیا ہے؟ یہی کہ ہمارے بڑے یوں کرتے تھے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا۔ اگر ہم کسی نعوذ باللہ من ذالک، اللہ حفظ و امان میں رکھے، کوئی بچہ اگر ہندو کے گھر میں پیدا ہو جائے تو شروع سے اس کی تربیت ویسی چلتی رہتی ہے، اس کو مردوں کے بعد لے کے جاتے ہیں، جیسے ماں باپ جھک رہے ہوتے ہیں وہ بھی جھکتا ہے، جیسے وہ ان کے سامنے منتیں مانتے ہیں وہ بھی مانتا ہے۔ جو تربیت شروع سے اس کو دی اس پہ پکا ہو گیا۔ اب مسلمان ہے، الحمدللہ، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے کان کے اللہ تعالیٰ کا پاک نام، اذان دو، دوسرے کان میں تکبیر پڑھو۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کا نام آ گیا، اللہ کے نبی کا نام آ گیا۔ اب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ فوراً یہ کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ اللہ کدھر ہے؟ اللہ اوپر ہے۔ یعنی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کے دماغ کے اندر ان کی جو تربیت ہم کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے سب کام اللہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ مارتا ہے، اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے۔ تو مسلمان کے بچے کی تربیت اس طریقے سے ہو رہی ہے اور ہندو کے بچے کی تربیت اس طریقے سے ہو رہی ہے، تو جیسی تربیت ویسا اس نے بننا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مشرکین کے پاس بڑی سے بڑی دلیل تو یہی ہے کہ ہمارے بڑے یوں کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد وہ نہ سمجھ ہوں، ہدایت یافتہ نہ ہوں، بے وقوف ہوں، پھر بھی انہی کی پیروی کریں گے؟ لیکن انہوں نے اسی کی کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے شرک کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی۔ اب انہیں حق بات سمجھ آ ہی نہیں سکتی، اسی پر پکے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں، ہر ایک چیز کے خالق اور مالک ہیں، تو وہ مشرکین کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، عجیب بات ہے، سارے الہ ختم، ایک الہ، تو سارے کام اکیلا کیسے کرے گا؟ اب ان کے دماغ میں الہ کا تصور یہ تھا کہ جیسے انسان تھک جاتا ہے یہ بھی تھک جاتے ہیں، جیسے بیک وقت ایک انسان بہت سارے کام نہیں کر سکتا تو یہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے 360 دن ہیں سال کے، تو 360 بت بنا رکھے تھے، ہر دن کے ایک بت، مگر ان سے کام بھی لینا ہے تو سال میں ایک مرتبہ ایک کو تنگ کرنا ہے، یہ نہیں کہ ایک ہی سے سارے کے سارے ہم کام لیں۔ ان بیوقوفوں کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی قدرت ہے، اور کیسی وہ طاقت والا رب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری طاقت یہ ہے کہ میں ہر ایک چیز پر قادر ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز میرے قبض قدرت میں ہے۔ اور بیک وقت سب کے کام کیسے کرتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری صفت یہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، نہ میں تھکتا ہوں، میں ہر وقت اپنے بندے کا منتظر رہتا ہوں کہ میرا بندہ مانگے اور میں اس کو دوں، اور ایک ہی وقت میں ساری دنیا مل کر مانگنا شروع کر دے اپنے اپنی زبان میں، اپنی اپنی خواہشات، اللہ تعالیٰ سب کے سنتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ لیکن مشرکین کو چونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیسا رب ہے، تعارف ہی نہیں ہے، تو اپنے بتوں جیسا سمجھتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نہیں کر سکتے کہ سارے کے سارے مسئلے اسی ایک اللہ تعالیٰ سے حل کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میری تعریف یہ ہے ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سارا کا سارا میرے علم میں ہے، اور اس سے بڑی بات ان ذالک فی کتاب، یہ سارا کا سارا لوح محفوظ کے اندر ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ دی تھی. 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ دی تھی. یہ اس کا علم ہے، اس کی قدرت ہے. اور ایک ایک چیز کا ریکارڈ لوح محفوظ میں ہے. اب ہم کہیں گے جی اتنے اربوں خربوں انسان قیامت تک آئیں گے، آ کر چلے جائیں گے، اتنے جانور، اتنے چرند پرند، اتنے حیوانات، نباتات، جمادات، اتنے پہاڑ، یہ سب چیزیں کیسے اللہ تعالیٰ لکھ سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ پر یہ بات بڑی آسان ہے، تمہارے لیے بڑی مشکل بات ہے. ایک دکاندار اپنی دکان کا حساب کرتا ہے تو اس پر بھی بڑا پریشان ہوتا ہے، جی میں اگر ایک دن نہ کروں تو بڑی پریشانی بن جاتی ہے، تازہ حساب کرنا پڑتا ہے، اور اگر ایک ہفتے کا حساب اس کو دے دو تو وہ پریشان ہو جائے گا. لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ ازل سے ابد تک سب کچھ جو تقدیر کی باتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدائش سے پہلے لکھ دی تھی. تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جو مشرک ہیں ان کے پاس دلیل کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے نہیں ہے کہ لم ینزل بھی سلطانہ، اللہ نے کوئی دلیل اتاری نہیں، اور نہ ان کے پاس کوئی علم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مشرک ہیں یہ جاہل ہیں. جب علم آتا ہے تو علم ایک نور ہے، اور جیسے جیسے علم آتا چلا جاتا ہے انسان کے اندر سے جہالت ختم ہوتی چلی جاتی ہے. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا خالق، میرا مالک وہ اللہ ہے جو کہ وحدہ لا شریک ہے. پھر وہ کتے بلے سے نہیں ڈرتا، وہ گائے سے نہیں ڈرتا. کوئی یہ مجوسی ہوتے ہیں، کوئی آگ کی پرستش کرتے ہیں، کوئی مورتیوں کی کرتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتا. وہ کہتا ہے کہ میرا خالق مالک اللہ ہے، میں اس مورتی سے ڈروں؟ تو یہ علم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، بڑا تحفہ ہے. وہ لوگ جاہل ہیں جن کے پاس صرف اور صرف جہالت ہے، علم نہیں ہے، تو وہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں اور غیروں کے در پر جاتے ہیں اور جھکتے ہیں، انہیں حاجت روا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ازلی بدبخت ہیں کہ جب ان کے سامنے میرا کلام پڑھا جاتا ہے تو ان کے چہروں کے اندر سے بالکل ناگواری واضح ہوتی ہے. یعنی کہ قرآن یہ سنتے ہیں، سننے کے بعد ان کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں بڑا غصہ آیا ہوا ہے کہ ہمارے سامنے یہ آیات کیوں پڑھی ہیں. اور غصے کا عالم یہ ہے، اب وہ غصہ تو اندر تھا لیکن اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے یکادون، قریب ہے، یسطون، یہ حملہ کر دیں، یہ حملہ کر دیں قرآن پڑھنے والے پر، سنانے والے پر، کہ یہ آیت پڑھی کیوں. اسی قصے کا مضمون 24ویں پارے کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں اذا ذکر اللہ وحدہ، جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات ہوتی ہے، اشمئزت قلوب الذین، تو ان لوگوں کے دل بجھ جاتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل بجھ جاتے ہیں. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات آ جاتی ہے تو کہتے ہیں اسے خشک موضوع ہے، آج مزہ نہیں آیا، آج محفل جمی نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آ جاتا ہے، اس کی وحدانیت توحید پر بات آتی ہے تو پھر ایسے مرے پڑے ہوتے ہیں اس محفل کے اندر، ایسے گمسم بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو نیند آ رہی ہے، ان کو جمائیں آ رہی ہوتی ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جیسے اللہ کے غیر کا تذکر آ جاتا ہے تو اس وقت ایسے حشاش بشاش ہو جاتے ہیں، ان کی نیند غائب ہو جاتی ہے، اور اس وقت پھر حق کا کنارے لگا رہے ہوتے ہیں. وجہ طاری ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک. کیا اللہ تعالیٰ کا یہی مقام ہے ان لوگوں کے دلوں کے اندر؟ اللہ کی محبت اسی کو کہتے ہیں کہ جب اس کی توحید کی بات آ جائے تو ان کے دل بجھ جائیں، ایسے بیٹھے گمسم جیسے مرے بیٹھے ہوں. یعنی کہ توحید سے ان کو چڑ ہے. جیسے کہ آج کے درس میں ہے کہ جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے تو اس وقت ناگواری کے اثرات اور غصے کے، بے چینی کے اثرات، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ابھی حملہ کر دیں گے کہ قرآن پڑھا کیوں ہمارے سامنے. اور جب غیر کا تذکر آ جاتا ہے، غیر سے کیا مراد ہے؟ اللہ ایک ہے تو اللہ کے بغیر سب اللہ کا غیر ہے. اللہ ایک ہے نا، تو اس کے اندر سب شامل ہیں، کوئی بھی ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ولی ہے، اس کو ولایت میں نے دی ہے،
اس کو کرامات میں نے عطا کی ہیں، نبی برحق ہے، اس کی نبوت برحق ہے، اس کے معجزات برحق ہیں، لیکن میری عطا ہے۔ میرے برابر کوئی ولی کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں اکیلا خالق ہوں، باقی سب کے سب مخلوق ہیں، اور خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بغیر سب میرا غیر ہے، میں اکیلا خالق اور مالک ہوں، میرے علاوہ باقی سب میرا غیر ہے۔ بے شک کسی ولی کا تذکرہ ہو جائے، کسی نبی کا، کسی کرامت کا، کسی معجزے کا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک تمہیں خوش ہونے کا حق حاصل ہے، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جب میرا نام آ جائے تمہیں موت پڑتی ہے، جب بات توحید کی آ جاتی ہے اس وقت تمہارے چہرے لٹکے ہوتے ہیں، کیوں؟ جو توحید ہے وہ تو توحید ہے، ہر ایک کی تعریف کرو، نبی کی کرو، ولی کی کرو، برحق ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ ہے، سب سے پہلے خالق ہے، بعد میں پھر مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوش ہوتے ہیں جو موحد بھی ہیں اور توحید کو پسند کرتے ہیں۔ جب توحید کی بات ہوتی ہے تو ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، ان کے ایمان کی سطح اور بلند ہو جاتی ہے، ان کا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے۔ اور جو مشرک ہیں، فرمایا کہ جب میرے غیر کا تذکر آتا ہے تو اس وقت پھر یہ اذا ہم یستبشرون، یہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایسی محفل کے اندر جہاں پر ابھی پہلے حمد باری تعالیٰ ہوئی، سب چپ بیٹھے رہتے ہیں، اس کے بعد پھر نعت شریف پڑھی گئی، تب بھی تھوڑی تھوڑی خوشی ہوئی، جیسے تھوڑے تھوڑے اب زندہ ہو رہے ہوں۔ جب کسی ولی کی بات آتی ہے، ولی کی کرامت کی، اچھا ایک تو ولی بھی برحق، اس کی کرامت بھی برحق، اگر ولی ہو تو ایک ایسے ولی جیسے آج کل پھرے ننگ دھڑنگ، نماز کا ان کو نہیں پتہ، 6 مہینے گزر گئے غسل انہوں نے نہیں کیا، سال ہو گئے ان کی کٹنگ کسی نے نہیں کرائی، بال کہیں سے کہیں جا رہے ہیں، جو زہری بال ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ سر کے بال مونچھیں منہ کے اندر جا رہی ہیں، داڑھی کہیں سے کہیں جا رہی ہے، جو دوسرے بال ہیں غیر ضروری وہ کہاں سے کہاں تک پہنچے ہوئے ہوں گے، یعنی پتہ نہیں ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ بس ولایت کا معیار آج کل یہ بن گیا ہے کہ جو شلوار اتار کر پھرتا ہو یہ پہنچا ہوا ہے، شلوار قمیض اتار دے تو بس یہ مجذوب ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب کیا پتہ مجذوب کس کو کہتے ہیں؟ مجذوب تو وہ ہوتا ہے، مجذوب بھی ولی کی قسم ہے، مجذوب وہ ہوتا ہے جو حالت جذب میں رہتا ہے، اللہ کی محبت میں غرق ہے، اللہ کے نبی کی محبت کے اندر فنا ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ کپڑے اتار کے پھرتا ہے، یہ تو مجنون ہے، کوئی دیوانہ ہے، کسی کا دماغ خراب ہو گیا بیچارے کا، وہ پاگل پھر رہا تھا، یہ مجذوب ہو گیا۔ اب اس کا فیصلہ کون کرے گا یہ مجذوب ہے کہ نہیں ہے؟ کیا یہی معیار ہے جو کپڑے اتار دے مجذوب بن گئے؟ اور کچھ ایسے بدبخت ہیں جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ہٹے کٹے ہیں، اور ان کی خوراک بڑی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، خفیہ کھانے کھاتے ہیں، پیسے اکٹھا کرتے ہیں، ان کو پیسے کی بھی سمجھ ہے، کھانے پینے کی بھی سمجھ ہے، لیکن کپڑے اتار کے پھرتے ہیں کہ لوگ ہمیں مجذوب سمجھ کے ہمیں دیتے ہیں لیتے ہیں، بس ٹھیک ہے، یعنی کہ مکار دھوکے باز لوگ ہیں۔ اب ایسے لوگوں کا جب تذکرہ آتا ہے تو کہتے ہیں جی بڑا پہنچا ہوا ہے، اب اس کے بارے میں کیا کہیں؟ کہاں پہنچا ہوا ہے؟ وہ جہنم میں پہنچا ہوا ہے اور ہم کہتے ہیں جی بڑا پہنچا ہوا ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، جس کو عقیدت توحید کا پتہ نہیں ہے، جس کو اللہ کی وحدانیت کا پتہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت کا پتہ نہیں ہے، حلال حرام نہیں جانتا، شریعت سے واقف ہی نہیں ہے، کیا وہ ولی ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے۔ ولی جہاں پر بیٹھتا ہے تو اس کا نور پوری محفل میں پھیل جاتا ہے، جو وہاں جاتے ہیں ان کا دل منور ہو جاتا ہے، ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کثرت سے کرنا شروع کر دیتا ہے، اور خلاف سنت وہ کرتے ہی نہیں ہیں، سوچتے ہی نہیں، پوری زندگی ان کی سنت کے مطابق گزر رہی ہوتی ہے۔ وہ عام نمازیں کیا تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے، اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسے لوگ جھوٹی کرامات، یعنی نا کچھ تو ہوتے ہیں نا پیر، کچھ ایسے پیر ہوتے ہیں جو بناوٹی ہوتے ہیں، وہ اڑتے نہیں، ان کے مرید اڑاتے ہیں، مرید ایسی ایسی باتیں پھیلا کے رکھتے ہیں، وہ جی یہ رات کے ٹائم جو ہے نا جی جب یہ سو جاتے ہیں، میں نے ان کو خود دیکھا جی، یہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ان کا سر وہاں گیا ہوا تھا، ان کا پاؤں ادھر پڑا ہوا تھا، بازو وہاں پڑا ہوا تھا، پھر یہ کہتے ہیں الا اللہ، پھر سارے وہ جڑ جاتے ہیں۔ اس نے تو یہ فون کہتا کہ دیکھ میں ایسی حرکتیں کر رہا ہوں، تو نے ویڈیو بنائی تھی اس کی، یعنی یہ بناوٹی کہانی ہے، میں نے جناب یوں دیکھا ہے، یہ مرید اس کا چمچہ ہے، یہ اس کی کرامتیں بناتا ہے، بنا کر گھڑتا ہے، خود لوگوں کو سناتا ہے۔
حضرت جی جو ہے نا جی بیٹھے بیٹھے آج نا مدینے پہنچ گئے تھے. بھائی تجھے کیا اب تو ساتھ تھا؟ آنکھیں بند کی جی بابا میں مدینے پہنچ گیا ہوں. واقعی جی پہنچ گئے. جو جھوٹ بولو کہ اس کام میں جتنا انسان جھوٹ بڑی اس میں سپیس ہے, جتنا کو بولنا چاہے. اللہ کی لعنت تو پڑتی ہے لیکن پابندی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی نا کہ خنزیر حرام ہے نہ کہو, کتا حرام ہے نہ کہو. دنیا کاری نہیں کاری. اللہ نے کوئی فرشتہ نہیں بٹھا رکھا جو خنزیر کھائے تو یہاں سے وہ غلط دبا دے بھی خنزیر ہے یہ حرام ہے نہیں کھانا. اختیار دے دیے کھاؤ, لیکن پھر اس کا میں حساب کتاب تو لوں گا تم سے. تو ایسے ایسے مکار لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں. ہم جی مدینہ گئے ہوئے تھے جی, ابھی مدینہ میں نے یوں دیکھا, ابھی میں نے فلاں دیکھا. اور جو مریدین ہیں وہ پھر اڑاتے ہیں جی رات کو نا یہ اڑ رہے تھے. حضرت جی اڑتے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بس 3-4 چمچے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں جی میں نے خود دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں جی میں نے بھی دیکھا ہے. اگلا بندہ ہوتا ہے کمزور عقیدے کہ جیسے آج کل ہمارے ایمان ہیں وہ پکے ہو جاتے ہیں, وہ آ کے جی بس اس کو پاؤں پکڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بڑا پہنچا ہوا حضرت. یہ نہیں پتہ بھائی گھر سے اس کی بیوی نے اس کو مارا ہوا ہے, گھر سے نکالا ہوا ہے, اس کو بیٹوں نے اس کو مارا ہے, گھر سے نکالا ہوا ہے, زخمی کر کے نکالا. ایسی ایسی حرکتیں ہیں گھر کے اندر. باہر جناب وہ ہواؤں کے اندر اڑ رہا ہے. تو ایسے ایسے لوگوں کی جھوٹی کرامات پر جو محفل میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, حق حق دھمال نعرے, اس کے بعد وجد آ گیا. ان کو خود نہیں پتہ وجد ہے کیا. اور کوئی کرنٹ پیر بنا ہوا ہے, جہاد لگاتے ہیں تو اگلی دنیا ناچنا شروع کر دیتی ہے. آج کل کتنی ویڈیوز آئی ہوئی ہیں. یعنی ایسے کوئی بغیرت قسم کے لوگ ایسے فتنے ہیں. ان لوگوں نے اب کوئی پیر ناچ رہا ہے, کیا اللہ کے ولی ناچتے ہیں؟ ابھی جو ناچ رہے ہیں اور مریدین بھی ساتھ ناچ رہے ہیں اور مسجد کے اندر وہ اس کے اوپر وہ کنجروں والی بیلیں ڈال رہے ہیں, پیسے پھینک رہے ہیں, تو یہ جہنم میں جائیں گے جنت میں جائیں گے؟ جو غیر مسلم اب اس قسم کی حرکتیں دیکھ رہے ہیں تو کیا دین سے متنفر نہیں ہو رہے وہ لوگ؟ وہ کہتے ہیں یہ دین ہے تو ہم کافر ٹھیک ہیں. یعنی اولیاء کرام نے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں. جو اصل ولی تھے انہوں نے بڑے بڑے کافروں کو مسلمان کیے, ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ مسلمان ہوئے. لیکن آج کل جو یہ بدبخت لوگ پھر رہے ہیں جن کے چمچے سیکھے ہوئے ہیں, اب آپ جاؤ اسی پیر کے پاس جس کو لوگ ہاتھ لگاتے ہیں تو کرنٹ لگتا ہے اور وہ ناچنا شروع کر دیتے ہیں, آپ اس کو پکڑ کے بیٹھے رہو کوئی کرنٹ نہیں لگے گا. کوئی کرنٹ ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہ چمچے سیکھے ہوئے ہیں, 10 بندے جو اڑیں گے 20-25 مرغے اور پھنسیں گے, ان کو نذرانے دے کے آ جائیں گے. یہ دنیا داری ہے, مکاری ہے, عیاری ہے. اب ایسے لوگوں کی جو کرامات ہیں, نہ تو یہ پیر ہیں نہ یہ ولی ہیں نہ ان کی کرامات ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. شعبدہ بازیاں, مکاریاں, مداری ہیں. اب ان کی کرامات پر جو جھوٹی بکواسات ہیں اس پر اگر لوگ ناچ رہے ہیں, دھمال ڈال رہے ہیں, وجد آ رہا ہے, تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ دین ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ اس لیے تو ناراض ہوتا ہے. جب قرآن اتر رہا تھا تب اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اللہ ناراض ہوتا ہے کہ جب میرے غیر کا تذکر آتا ہے اس وقت تم خوش ہو جاتے ہو, جب میری توحید کی بات آتی ہے تو اس وقت تمہیں موت پڑ جاتی ہے. کیوں؟ تمہارے دل کیوں بجھ جاتے ہیں؟ دلوں کے اندر اتنی ظلمت ہے, اتنی سیاہی ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید پسند نہیں ہے, غیروں کے چرچے اور وہ بھی جھوٹے. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ یہی باتیں جو اللہ کے رسول کی باتیں ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں. بھئی خدا کے لیے بچوں, یہ کوئی پیر فقیر نہیں ہے, یہ تو دنیا کے بھوکے ہیں, دنیا کے طلبگار ہیں. تمہاری جیبوں پر ان کی نظریں ہیں. یہ مال لوٹنے کے نت نئے نئے طریقے آتے ہیں. کوئی پیر ناچ رہا ہے تو کوئی مرید صاحب ناچ رہے ہیں, تو عجیب قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. یہ کوئی اسلام نہیں ہے. یہ لوگ اسلام سے لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں, اسلام سے دور کرنے والے ہیں. اور ان کی وجہ سے, ان کی مثال یوں سمجھ لیں, ہم صبح سے شام تک کیا دیکھتے ہیں بازار میں, اللہ کے نام پہ دے دو, اللہ کے رسول کے نام پر دے دو, مولا علی کے نام پر دے دو, امام حسین کے نام پر دے دو. یعنی کہ دے دو, کسی کو تو مانتے ہو نا, اللہ کو مانتے ہو یا رسول کو مانتے ہو یا تم علی کو مانتے ہو, کسی کو مانتے ہو اسی کے نام پر دے دو. یعنی کہ لینا ہے, زبردستی لینا, گنڈا ٹیکس ہے. ان کی وجہ سے یہ جو مانگنے والے آتے ہیں, ان کے گھر کے اندر جا کر دیکھو, موٹر سائیکل کھڑے ہیں, رکشے ہیں, گائے ہیں, بھینسیں ہیں, گھوڑے ہیں, سب کچھ ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ لوگ مالدار ہیں. ان کی وجہ سے اصل وہ لوگ جو سفید پوش ہیں, جو مر تو سکتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتے, یہ ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. وہ بیچارے محروم بیٹھے ہوئے ہیں.
ایک بندہ ہر روز عزم کرتا ہے جی میں 100 روپے اللہ کے راہ میں دوں گا، وہ 100 روپے تو یہ کم وقت لے کے چلے گئے، اگر وہ صحیح مصرف پہ خرچ ہوتا کتنا فائدہ ہوتا؟ تو یہ نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ جیسے یہ ڈاکو آتے ہیں وہ لوٹ کے چلے جاتے ہیں اور اصل بندوں کا حق مار دیتے ہیں، اسی طریقے سے یہ جو مداری اور شعبدہ باز مکار قسم کے جو عیار پیر بنے ہوئے ہیں یہ آتے ہیں اور عوام کا ایمان لوٹ کے چلے جاتے ہیں، اور اس سے اصل جو حقدار ہیں، جو اصل ولی ہیں، جو خانقاہوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے محسن ہیں، جو الحمدللہ امت سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں، ان کے حق پر ڈاکہ ڈل جاتا ہے۔ لوگ وہاں کا رخ ہی نہیں کرتے، وہاں جاتے نہیں ہیں۔ پیر جو گھر پہنچ گئے، ہفتہ آیا، وہ کھا پی کے اتنا کام پورا کر گیا کہ مرید کے اندر ہمت نہیں ہے گھر سے باہر نکلنے کی، وہ تو قرضہ لے کے اس نے اس کو رخصت کیا بھی تو جا بھی ٹل جا۔ اب اسے کہو جی فلانا بڑا سچا ولی ہے، وہ کہتے ہیں بس جی میری تو بس ہوگی، میری توبہ ہے، میں تو ایک پیر صاحب بھی بھگت کے بیٹھا ہوں، میں تو تنگ آیا بیٹھا ہوں۔ تو یہ ڈاکو آتے ہیں، اصل جو ولی ہیں ان کے حق پر ڈاکہ مار دیتے ہیں۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ الحمدللہ اب وہ دور نہیں ہے، زمانہ جاہلیت ختم ہو گئی ہے، اب تو ہر طرف علم پھیلا ہوا الحمدللہ، علم کے راستے علم حاصل کرنا بڑا آسان ہے۔ ہم سمجھدار لوگ ہیں، ہم اس بات کو سمجھیں کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اگر ابھی بھی نہیں سمجھیں گے تو کیا مرنے کے بعد سمجھیں گے؟ اور یہ نور صرف اور صرف قرآن سے آتا ہے۔ جو بندہ قرآن اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر پڑھے گا، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کا جو عقیدہ ہے وہ درست ہوگا، اور اصل چیز ہے ہی عقیدہ۔ عقیدہ ہمارا درست ہوگا، ہم پکے موحد ہوں گے، پکے مومن مسلمان ہوں گے، پکے محمدی ہوں گے انشاءاللہ، تو باقی ہماری نمازیں، روزے، عبادات کمزور بھی ہوں گی، اللہ کے فضل سے سارا کام ہو جائے گا آسان۔ اگر یہ بنیاد ہی ہماری غلط ہے تو پھر اس کے بعد ہم لاکھ سجدے کرتے رہیں، یہ سجدے ہمارے سر سے اوپر بھی نہیں جاتے، اللہ کے پاس کہاں سے پہنچیں گے، کہاں یہ قبول ہوں گے؟ تو ہمارا عقیدہ درست کیسے ہوگا؟ قرآن سے ہوگا۔ قرآن کے ساتھ ہم محبت کریں، قرآن کے ساتھ جڑیں، اور قرآن پاک کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔